أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر انام کے بعد تو کہف کی آیت نمبر 31 تلاوت کی گئی ہے، جو 15ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہے، وہ حقیقت ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حق آپ بتا دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے نہ لائے ایمان، کفر کرے، اپنی ثواب دید پر سوچ سمجھ لو۔ لیکن یاد رکھو، ہم نے ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، ایسی آگ جس کی دیواریں ان کو گھیرے رکھیں گی، نکل نہیں سکیں گے کی طرف۔ اگر وہ پانی مانگیں گے سخت پیاس کی حالت میں، انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جیسے پگھلی ہوئی دھات ہے، اور وہ ان کو جلا کے رکھ دے گی۔ کیسا برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اس کے برعکس یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم انہیں ان کا بڑا اچھا اجر دیں گے، ان کا کام، ان کی نیکیاں ضائع نہیں کریں گے، اور احسن عمل جو ہے وہ اس کے برابر اجر دیں گے۔ اب یہ لوگ جن کو اچھا اجر دیا جانا ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرنے والے ہیں، ان کی جزا یہ ہے، اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، رہائش والے۔ ایک باغ خالی پھل والا ہوتا ہے، ایک اس میں رہائش کے انتظامات ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، محلات ہوتے ہیں۔ ہم ان کو رہائش والے باغ دیں گے، باغ جنات عدن، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں ان جنتیوں کو جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے ہوں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے مطابق ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا، اور ایک موتیوں کا ہوگا۔ 3 پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں کنگن پہننا یہ سونے چاندی کے یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے، منع ہے سختی کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں پر اس نے کام کرنے ہیں، جہاد کرنا ہے، وہاں پر صرف آرام اور عیش کرنا ہے۔ تو دوسری بات میں آتا ہے پیارے آقا کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، وہاں تک جہاں جنت کے بڑے عظیم الشان جو ہیں زیورات ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یلبسون ثیابا خضرا، سب رنگ کے خوبصورت لباس پہنے ہوں گے، ایسے لباس سندس و استبرق، کچھ باریک ریشم کے ہوں گے، کچھ موٹے ریشم کے ہوں گے، بے حساب شاندار حسین لباس، اور حال ان کا یہ ہوگا متقین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں وہ تختوں پر یا مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے بادشاہوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو نعمت ثواب، نہایت اچھا بدلہ ملا، نہایت اچھا ثواب ملا۔ آسن مرتفقہ، کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے جو ان کو ملے گی۔ یہ اس کے لیے ہے اعمال صالح کرنے والے ایمان کے ساتھ۔ ایمان نام ہے عقیدے کی درستگی کا، اعمال صالح وہ ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کے مطابق، سنت مطہرہ کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق جن کو نیک کام کہا گیا ہے وہ کام کرتے رہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ خالی ایمان بھی کام نہیں دیتا، اگرچہ ایمان جنت میں لے جائے گا، لیکن ہمارے صالح بھی اگر ہوں گے ایمان کے ساتھ تو جنت میں اعلیٰ مرتبہ ملے گا، اعلیٰ مقام ملیں گے، اعلیٰ درجہ ملے گا۔ اور خالی نیک کام کا کر ایمان نہ ہو کہ جنت میں جانا ہی محال ہے۔ جنت میں دخول کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، ایمان بنیاد ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور ہمارے صالح جو ہیں وہ درجات کی بلندی کا باعث ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ بندہ کوشش کرے، بندے کا ذمہ ہے کوشش کرنا۔ دو کام بتائے گئے ہیں کہ اچھا یہ برا ہے، کہ ایمان ہے یہ کفر ہے، تو دونوں میں سے سوچ سمجھ کے اچھے کا انتخاب کرے، اچھے کی کوشش کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے، میری کوشش کی وجہ سے یہ ہوگی، نہیں، کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، میری اس کوشش کو رنگ لگا دے، پھر وہ جنت کی اعلیٰ نعمت عطا کر دیتا ہے۔ ایمان بھی اس کے فضل سے ملتا ہے، نیک اعمال بھی اس کے کرم و فضل سے ملتے ہیں، جنت بھی اس کے فضل و کرم سے ملے گی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں جانا جو ہے، وہاں کی کامیابی اگلے جہاں کے اللہ کے کرم سے ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں حضور سب لوگوں کے لیے ہاں، حضور آپ کے لیے ہاں، مجھے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جس پہ فضل ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا ساتھ سے نصیب کر دیتا ہے، نبی ولی کے ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، ان کی سنگت مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ دو جہاں میں بندہ کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رسول کا قرآن پاک کا فہم اور ہمارے صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔